معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی، کس کی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مقصد اللہ کی رضا ہے، تو کہا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ مبارک صورت مرنے والوں کے پاس ہمارے نبی نے کہا پڑھا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو سورہ یاسین جو ہے نا، انسان صبح پڑھتا ہے، ابھی ہم لوگ آگے حدیث پڑھیں گے، تو شام تک کے سارے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتے، جو شام پڑھتا ہے تو صبح تک کے سارے کام بنا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو صرف اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھے تو سارے معاملات اس میں دخل ہو جائیں گے نا، ہمارے کام بننا ہو یا جو بھی ہو، اس کی برکتیں تو ہر اعتبار سے اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھا کہ اللہ آپ راضی ہو جائیے، کیونکہ کہ سورہ یاسین کو جو ہے نا قرآن کا دل کہا گیا۔ دل کی کیا قیمت ہوتی ہے جسم میں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دل کے بغیر اگر دل انسان سانس لے رہا ہے، جب دل تھوڑا بھی اگر ہل جائے اپنی جگہ سے ہلکا سا بھی تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، یا دل چلنا بند ہو جائے ایک سیکنڈ کے لیے تو اٹیک آ جاتا ہے انسان کو، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور اگر دل بالکل بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، ختم، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس صورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس بھی پڑھا کرو۔ اور عطا بن ربائی تابعی ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ جو انسان دن کے شروع حصے میں یعنی صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد صبح سورہ یاسین پڑھے گا، فوراً بعد یعنی صبح ایک دم صبح، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں ساری پوری فرماتے، جتنی بھی اس کی تمنا ہے، جتنی بھی حاجت ہے اللہ وہ پوری کرتے ہیں۔ اور جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ یاسین کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی نا، رات میں اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھی تو اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اب ہم دیکھو رات میں جاگ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، یہ کروٹ وہ کروٹ، زبردستی موبائل دیکھو، یہ بیان وہ بیان، اس سے اچھا ہم نے 5 منٹ مشکل سے لگتا ہے سورہ یاسین پڑھنے۔ اگر روز ہم قرآن پڑھتے ہیں تو 5 منٹ مشکل سے لگتا ہے سورہ یاسین پڑھنے۔ ہم نے سورہ یاسین پڑھ لی، کتنا اچھا سکون نہیں دل کو ملے گا، اللہ کی مغفرت بھی، اللہ کی رضا کا سبب بھی۔ ہاں، اور اگر اس رات مر گئے تو کتنی پیاری بات ہو جائے گی کہ ہم نے سورہ یاسین پڑھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ہم اپنے وقت کو یہاں وہاں ضائع کرنے سے اچھا ہم تلاوت میں لگائیں اپنے وقت کو، ہے نا؟ یہ صورت پڑھ لے، وہ صورت پڑھ لے، ایک یہ آیت پڑھ لی یا دوسری آیت پڑھ لی، تھوڑا جیسے میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتلایا تھا کہ تھوڑا بھی وقت ملے ہمیں کام کاج سے ہم تھوڑا فارغ ہو تو فوراً ہم قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، 2 آیت 3 آیت 4 آیت، ہے نا؟ اس طرح سے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یعنی ہمارا وقت بالکل بھی ضائع نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ تو سورہ یاسین جو شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب سورہ یاسین پڑھنے کا۔ اب بتاؤ 5-6 منٹ مشکل سے لگایا اور ثواب کا ثواب بھی مل گیا، 5-6 منٹ مشکل سے لگایا اور اتنا سارا ثواب ہم نے جمع کر لیا۔ دیکھو ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کہیں کسی کو حقارت سے دیکھا، کہیں کسی کو جھڑک دیا، کہیں کسی کے بارے میں الٹا سوچا، کہیں کسی کے بارے میں بدگمانی کی، سب گناہ میں داخل ہے، سمجھ رہے؟ کہیں کسی کے حصے کا تھوڑا سا زیادہ کھا لیا، گناہ میں داخل ہے، سمجھ رہے؟ کہیں بغیر اجازت اماں کے کچھ کھا لیا، کہیں بغیر اجازت شوہر کے کچھ کسی کو دے دیا، جو کہ سب شوہر کی امانت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں کوئی چیز تھی، جیسے ہم نے کوئی حلوہ بنایا ہے، کوئی کھیر بنائی ہے، کوئی سالن بنایا ہے، کوئی بریانی بنائی ہے، شوہر کو بتائے بغیر تھوڑا سا ڈبے میں نکالا اور اپنی امی کے یہاں پہنچا دیا۔ کس کے پیسے کا وہ مال ہے؟ شوہر کے، بھلے ہم نے بنایا ہو تو کیا ہے، تو وہ شوہر کی امانت۔ اگر ہمارے پیسے کا مال ہوتا، ہمارے پیسے کی گیس ہوتی، ہمارے اپنے کمائی کے، ہمارے اپنے پاکٹ منی کے پیسے کا مال ہوتا، ہمارے اپنے پاکٹ منی کی گیس ہوتی، تو آپ بغیر اجازت اپنے ماں باپ کو دے دیتے، پڑوسی کو دے دیتے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن بغیر شوہر کے بھنک پڑتے ہی ہم نے دے دیا۔ ایون پڑوسی کو بھی بغیر شوہر کے پوچھے نہیں دینا ہے کوئی چیز، اور شوہر کے نہیں تم دے دیا کرو نا پڑوسی، یہ کوئی بات نہیں ہے،
کچھ بناؤ اچھی چیز تو دے دیا گیا. تو شوہر کو پہلے سے بتا دے کہ میں کچھ اچھا بناؤں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے پڑوس کو تھوڑا سا دے دوں تو دے دیا کروں نا کبھی کبھار. تو شوہر کہتے ہیں ہاں دے دیا کرو, اب پوچھنے کی پھر ضرورت. لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر ہم ہر چیز پارسل کر رہے ہیں تو یہ سب خیانت ہے. یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہم نے کیا کیا خیانت کی. اور جو ہم نے مال کھلایا اپنے مائکے والوں کو بغیر اجازت کے شوہر کی, وہ حرام ہو گیا. پھر آپ سوچیں کہاں کہاں ہم اپنے گھر والوں کے پیٹ میں حرام کھانا ڈال رہے ہیں. سمجھ گئی کدھر کدھر کیسی کتنی باریکی ہے دین میں, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. ہم اپنے جیب سے خرچے سے کھلا رہے ہیں وہ الگ بات ہے, شوہر کو پتہ چلے نہ چلے, لیکن شوہر کا مال, اس کی کمائی ہوئی چیز, ہمیں اس سے پوچھنا ہے ہر چیز. سمجھ رہے, امانت دار بیوی. نہیں کہا کہ شوہر جو وہ بیوی اس کی فضیلت بتلائی کہ جو اب اس کے پیٹھ پیچھے اس کے گھر کی اور خود کی حفاظت کرے, اپنی جان کی, اپنی عزت کی, یعنی اپنی کسی غیر مردوں سے کوئی تعلق نہ ہو, ہنسی ٹھٹی نہ کرے, سمجھ رہے, دل لگی نہ کرے اس کے پیٹھ پیچھے. دوسری اس کے گھر کے سامان کی, اس کے بچوں کی حفاظت. تو یہ ساری چیزیں. بہرحال کہاں سے ہم کہاں چلے گئے. تو ہم کتنے گناہ دن بھر میں کر رہے ہیں, حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. یہ تو بغیر معافی تلافی کے نہیں معاف ہوتا, تو ہمیں معافی مانگنے کی بہت ضرورت ہے. بہرحال قرآن ایک یاسین پڑھنے کا ثواب ایک کتابوں میں یوں بھی آتا ہے کہ 10 قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ العظیم. تو ہم اپنے دیکھو, انسان بہت محبت کرتا ہے اپنے جن کا جو دنیا سے رخصت ہو گیا, دادا ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی ہے, ساس ہے, سسر ہے, جو بھی XYZ, کتنے دن تک ہم سوگ مناتے ہیں. تو روزانہ ہم تو کتنا ہمارے پاس وقت ہے, ہمیں ایسا لگ رہا نہیں وقت ہے, وقت ہی وقت ہے. صبح اٹھ کر ہم نے ایک یاسین پڑھی, بخش دیا. رات میں سونے سے پہلے ایک یاسین پڑھی اور بخش دیا, ہے نا. کوئی تو ہو جو جن کو ہم بخشیں. سمجھے, لوگوں کا احساس رکھنا, خیال رکھنا کہ ہماری طرف سے ہدیے پہنچے. سمجھ, ہم نے کسی قریبی رشتہ دار کے بارے میں سنا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, کسی محلے میں کسی کے بارے میں سنا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, تو ہمارا دل کہنے لگا کہ چلے کہ یاسین پڑھ کے بخش دیتے. 5-7 منٹ تو لگے گا, سمجھ لیں. حالانکہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہمارا ان کے ایسا آنا جانا ہے. بس ہم نے سنا ہے کہ فلاں کے گھر انتقال ہوا ہے, وہاں جو رہتے ہیں ناکے پہ, یا ہم نے کہیں دیکھا ہے کہ بھائی ہمارے محلے سے جنازہ نکل رہا تھا. اتنا بڑا ایریا ہے ہمارا, ہمیں پتہ چلا بھی وہاں جنازہ رکھا تھا, لوگ چیئر لگا کے بیٹھے تھے, لگتا ہے کسی کا انتقال ہوا ہے نا. ہم گھر آئے, ایک یاسین پڑھ کر بخش دیے نامعلوم شخص کے لیے. سمجھ رہے, تو دعا لگتی ہے, ثواب ملتی ہے. لوگوں کا احساس لینا دل میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اچھا ہے. یعنی ہم کتنی اپنے وقت کی قدر کریں, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب. کہیں کلمہ نماز نہیں تو کلمے کی تسبیح لے کے بیٹھ گئے. سمجھ رہے, کہیں راستے میں چل رہے ہیں تو چلتے چلتے سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھی اور پڑھ کے مرحومین کو بخش دیا. تو مستقل یہ زبان چلتی رہے. دیکھو یہ زبان یا تو حق بولے گی یا تو باطل بولے گی, یا تو لیلا بولے گی یا تو مولا بولے گی, یا تو دنیا بولے گی یا تو اللہ بولے گی. سمجھ رہے, تو اس زبان کو اللہ بولنے پر معمور کرے کہ بس یہ اللہ ہی بولے, یہ اللہ ہی بولے, فضول بولے ہی نہیں. کس نے کیا لیا, کس نے کیا دیا, ہم کو کیا ہی کرنا ہے. تو کہا کہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآنوں کا ثواب لکھتے ہیں. اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ, سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا. یہ بھی آتا ہے, آسمان زمین کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے ہی اللہ نے یہ سورہ یاسین پڑھی. 1000 سال پہلے. یہ اتنی پیاری سوچے آیتیں ہیں, اس میں کیا نور برکتیں ہوگی. اور قرآن کیا ہے, اللہ سے کے نور سے نکلا ہوا کلام ہے. وہ کوئی مخلوق نہیں ہے, کوئی چیز اللہ کے نور سے, جنت جہنم فرشتے, کوئی اللہ کے نور سے نہیں نکلا. یہ قرآن اللہ کے اندر اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے, اس کے نور کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. تو جب فرشتوں نے سنا نا سورہ یاسین, تو فرشتے کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا, اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے, یعنی یاد کریں گے. یاد کریں گے, ہم بھی یاد کرنے کی فکر کریں. اور خوشحالی ہے اس زبان کے لیے جو اس کی تلاوت کرے گی. ایک حدیث میں کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے, صرف اللہ کی رضا کے واسطے. تو اس سورت کو اپنے مردوں پر بھی پڑھا کریں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سورت کا نام جو سورہ یاسین ہے, سورہ
تورات میں، جو تورات کتاب ہے جس کو جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کتاب میں اس کا نام منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی پر یہ کتاب مشتمل ہے، یہ صورت مشتمل ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کی مصیبت اللہ دور کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آخرت کی ہولناکی کو دور کرتے ہیں۔ اور ایک اس صورت کا نام رافعہ اور خافضہ بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی مومنوں کے رتبے کو بلند کرنے والی، کافروں کو پست کرنے والی، سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں، میرا یہ دل چاہتا ہے، میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم سورہ یاسین یاد کرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی بھی، اور یہیں پہ بیٹھ کر 10 آیتیں انشاءاللہ ہم روز ہر ہفتے یاد بھی کریں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور بھوک کی حالت میں کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کو سیر ہو جاتا ہے، اس کو سیرابی سیر ہونا ہے، جسے بھوک سے لاغر ہو رہا تھا نا تو اس کی بھوک میں مطلب وہ چیز میں کمی آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ اور جو راستہ کسی کا گم ہو گیا ہے، راستہ مل نہیں رہا ہے، کھو گیا ہے، تو وہ اگر پڑھتا ہے تو وہ راستہ اس کو مل جاتا ہے۔ کسی کا جانور گم جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو جانور مل جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کسی کا کھانا کم ہونے کا خوف ہے، شادی میں کھانا بنائے، دعوت میں کھانا بنائے، کم ہونے کا خوف ہے، سورہ یاسین پڑھ کے دم کر دے، اب یقین مانے ایسی اللہ برکت دیتے ہیں، یہ تو تجربے والی بات ہے۔ آپ کے یہاں اگر کوئی دعوت ہے، کوئی فنکشن ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ زیادہ ہیں اور یہ کم ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین پڑھ کر ہانڈی پہ دم کر دینا ہے، کھلاتے جاؤ، کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کا اتنا فضل ہوتا ہے واقعی میں، یہ دیکھی ہوئی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ کھانا کم ہونے کا خوف ہو تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسے شخص کے پاس پڑے کہ وہ نزا کی حالت میں ہے، اس کی روح قبض ہونے والی ہے، آخری وقت چل رہا ہے اس کا، سمجھ رہے، تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جو ایسی عورت پر پڑے کہ جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہے نا ڈیلیوری کے وقت میں، تو کہا کہ اس کے بچے کو جننے میں سہولت ہوتی ہے، یعنی وہاں ڈیلیوری ہو رہی ہے، آپ یہاں بیٹھ کے پڑھو باہر تیز، ہلکا تیز آواز میں، تو بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے۔ اور مقری کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے نا تو خوف ختم ہوتا رہے گا، کہ ہمیں خوف ہے کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا، ہمیں مارا جائے گا، کوئی دشمن ہمیں کسی دشمن سے تکلیف ہے کہ وہ ہمیں ستائے گا، وہ ہماری جان کے در پہ ہوگا یا ہماری عزت کے در پہ، تو ہم یاسین پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس نے سورہ یاسین، سورہ صافات جو ہے وہ جمعہ کے دن پڑھی نا، فرائیڈے کے دن، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کے بعد، تو اس کی وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن جو پڑھتا ہے سورہ یاسین اور صافات اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ پوری فرماتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، یہ سورہ یاسین اتنا پیارا عمل ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا دشمن کے اعتبار سے، اسی طرح سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ یہ پڑھ کے کوئی ظالم ساس ہوتی ہے، ظالم شوہر ہوتا ہے جو بہت ظلم کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ چلاتا ہے، تو آپ نے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ کر تھوڑا سا ایسا دھیرے سے پھونک مار دی، یعنی یا خالی تصور کر کے پھونک دیا، تو آپ یہ سمجھ لیں سامنے والے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ سامنے والے کو ہمیں اس کے ظلم سے، اس کے عتاب سے اللہ بچاتے ہیں۔ یہ تجربہ کی ہوئی بات ہے کہ کوئی ہمیں ایسا ڈر ہے کہ ٹیچر بہت ڈانٹیں گے، امی بہت ناراض ہوں گے، شوہر بہت ناراض ہوں گے، ہم نے یہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ پھر، یا ساس بہت روٹھ جائے گی، ہوتا ہے نا انسان کو خطرہ ہوتا ہے، تو ہم نے پڑھ لیا تو ہم پر وہ سہولت کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو ہمارے نبی نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا، سمجھ رہے، کمبل اوڑھ کر، کہ اگر کافر جھانک کر دیکھے گھر کے اندر تو انہیں ایسا لگے کہ ہاں سو رہے ابھی بھی، سمجھا؟ اور اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل جاؤ، تو اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے، اور کافر گھر کے باہر کیسے کھڑے تھے پتہ ہے؟ ایسے 2 رو بنا کر کھڑے تھے، ایسے تلوار جیسے ہوتا ہے نا، وہ درباری کیسے اپنے ڈنڈا نیزہ لیے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، 2 درباری ایسے کراس میں، ایسے وہ لوگ کھڑے تھے،
اللہ کے نبی ان کے تلواروں کے سائے میں نیچے سے گئے اور وہ لوگوں کو ایسی نیند کا خمار آیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا چلے گئے. اور اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے آرام سے, ان کے آنکھوں کے سامنے دھول مٹی آ گیا, ان کو نیند آ گئی, روایتیں ایسی ملتی ہے. پھر کیا ہوا, جب اللہ کے نبی چلے گئے دور تو ایک بوڑھا شخص آیا, شیطان بوڑھے شخص کی شکل میں, اور کہنے لگا تم برباد ہو جاؤ. وہ تو نکل بھی گئے, کہاں نکلے, تو کہا دیکھا تمہارے سروں پہ دھول خاک ڈال کر چلے گئے, تمہارے سروں پہ تو انہوں نے یوں ہاں یہ تو مٹی ہے, ہمارے سروں پر مٹی ہے. وہ تو دھول ایک آندھی جیسی اڑی, نیند جیسا ان کو آیا, آنکھ میں ان کے کنکر جیسا آیا. وہ اللہ کے نبی چلے بھی گئے تو جب اندر آ کر دیکھا اور چادر ہٹائی تو حضرت علی تھے, تو خیر ان لوگوں نے تھوڑی تکلیف بھی دی. بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی سورہ یاسین کی تلاوت پڑھتے ہوئے نکل گئے. تو دشمن کا خوف وہ سورہ یاسین انسان پڑھتا ہے تو اللہ بڑی راحت دیتے ہیں. سمجھ رہے, یقین ہو اللہ پر, بھروسہ ہو اللہ پر انشاءاللہ. تو ہم سب سورہ یاسین کی اللہ سے برکتوں کو مانگیں, صرف اس لیے نہیں کہ اللہ ہمارے مسئلے حل کرے, بلکہ اس یاسین پڑھنے کے ذریعے اللہ کا قرب, اللہ کی محبت, اللہ کی رضا, اللہ کی خود ذات ہمیں مل جائے. جب وہ میرا تو سب میرا ہے نا, جو تو میرا تو سب میرا, زمین میری فلک میرا, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جیسے کچھ یاد کراتے. کوئی ماں, اب آج کل تو مائیں پڑھی لکھی زیادہ ہوتی, بہت ریئر کوئی مائیں ایسی ہوتی جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی, تو بچوں کو بیٹھ کے پویم یاد کرا رہی ہے, اسکول کا یہ ہوم ورک وہ ہوم ورک, ایسا ہوتا ہے. لیکن اب ہم بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین بچپن سے رٹائیں, 5 آیت ہر ہفتے, اور بچے اتنی جلدی یاد کر لیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر یاد کرانے کے بعد روز ان سے پڑھوانا ہے, روز. سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم اپنے بچوں کو یاسین خود بھی بیٹھ کے یاد کریں, ان کے ساتھ ان کو بھی یاد کروائیں. بار بار اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا جی چاہتا